مہتاب علی اپنی بہن سے ناراض تھا کیونکہ بہن نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، کیونکہ اس کا بیٹا بیمار تھا اور اپنے بیٹے کے علاج پر انہوں نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا تھا۔ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ فاطمہ کے شوہر خالد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بھائی کے دروازے پر جاؤ اور جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کرو، یہ ہمارے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ مہتاب علی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ تو دے دیا لیکن تعلق ختم کر دیا۔ پچھلے 10 سال سے وہ اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس نے اپنی بہن کی طرف نہ دیکھا، نہ ہی اس سے بات کی۔ اس سال رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو مہتاب علی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تھا۔ بہن کو جب پتہ چلا تو وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تاکہ بھائی کی نظر اس پر پڑے اور بھائی اس کے سر پر ہاتھ رکھے، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ مہتاب کی بیوی نے ایک بار اپنے شوہر سے کہا کہ وہ تمہاری بہن ہے، اسے معاف کر دو۔ تقریباً 11 سال بعد اس کا دل نرم ہوا اور بہن کے دروازے پر پہنچا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ گھر کے اندر شہر کے سب سے بڑے کاروباری مرکز میں مہتاب علی کا نام ایک معتبر شخصیت کے طور پر ابھرا تھا۔ اس کے عالیشان دفتر، قیمتی گاڑیاں اور معاشرے میں بلند مقام اس کے برسوں محنت کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد مہتاب نے فاطمہ کو صرف بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا۔ اسے بہترین تعلیم دلائی، اس کے ہر ناز نخرے اٹھائے، پھر ایک شریف اور محنتی انسان جس کا نام خالد تھا اس کے ساتھ شادی کر دی۔ خالد ایک نجی کمپنی میں کلرک تھا۔ اس کی آمدنی محدود تھی لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ فاطمہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی، یہاں تک کہ قدرت نے اس کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان لے لیا۔ اس کا 7 سالہ بیٹا ارسلان، جو گھر کی رونق تھا، اچانک بیمار رہنے لگا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور وہ ہر وقت تھکا تھکا دکھائی دیتا۔ جب ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ دیکھ کر خالد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ارسلان کو بلڈ کینسر تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ علاج طویل اور انتہائی مہنگا ہے۔ خالد نے اپنی برسوں کی جمع پونجی چند ہفتوں میں ہسپتال کی نذر کر دی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا گھر گروی رکھا، زیورات بیچے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے ادھار بھی اس نے لیا، لیکن کینسر کے سامنے یہ سب رقم سمندر میں قطرے کے برابر تھی۔ ایک رات جب ارسلان ہسپتال کے بیڈ پر درد سے تڑپ رہا تھا، اسے اگلی کیمو تھراپی کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ خالد ٹوٹے ہوئے لہجے میں فاطمہ سے بولا، فاطمہ، میں نے ہمت ہار دی ہے، میں ہار چکا ہوں۔ میں ایک باپ ہوں، ایک مجبور باپ۔ اپنے بیٹے کو میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مگر میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے بھائی کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کیا اس مشکل گھڑی میں تم اس سے اپنا شرعی حصہ نہیں مانگ سکتی؟ جو تمہارے والد کی جائیداد میں تمہارا حق ہے، یہ تمہیں تمہارے بھائی کو دینا چاہیے تھا، لیکن خیر اب تو مجبوری ہے۔ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں تمہارے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ فاطمہ کا دل پھٹ گیا۔ وہ جانتی تھی مہتاب علی جائیداد کے معاملے میں کتنا حساس ہے، مگر ممتا کی تڑپ اسے مہتاب کے دفتر لے گئی۔ مہتاب اپنے بڑے سے چمڑے کے صوفے پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ جب فاطمہ داخل ہوئی، اس نے مسکرا کر اپنی بہن کا استقبال کیا، مگر جیسے ہی فاطمہ نے ارسلان کی حالت بتائی اور روتے ہوئے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، مہتاب کے چہرے کی مسکراہٹ نفرت میں بدل گئی۔ حصہ؟ کیا ہمارے خاندان میں کبھی کسی بہن نے اپنے بھائی سے حصے کا مطالبہ کیا؟ مہتاب کی آواز پورے دفتر میں گونجی، فاطمہ، تم مجھ سے جائیداد بانٹنے آئی ہو؟ جس بھائی نے تمہیں بیٹیوں کی طرح پالا، آج تم اس کی پیٹھ میں جائیداد کا خنجر گھونپ رہی ہو۔ فاطمہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھائی، مجھے دولت بالکل نہیں چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ خالد کے پاس اب کچھ نہیں بچا، وہ تو سڑک پر آ گیا ہے۔ یہ میرا حق ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ بس اسے اس وقت دے دیں جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مہتاب علی کی انا اس قدر بلند تھی کہ اسے اپنی بہن کے آنسوؤں میں لالچ نظر آنے لگی۔ اس نے غصے سے
दराज से चेक बुक निकाली और एक खतीर रकम लिखकर फातिमा के सामने फेंक दी। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। आज से तुम आज़ाद हो, मगर याद रखना, इस चेक के साथ ही मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं और मैं तुम्हारा भाई नहीं। अगर कभी मेरे दरवाज़े पर आई तो याद रखना, तुम्हें वहाँ मेरा प्यार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ धक्के मिलेंगे, लिहाजा वहाँ आने की कोशिश मत करना। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अपने शौहर और अपनी औलाद के साथ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। फातिमा ने वो चेक उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बेटे की ज़िंदगी तो ख़रीद ली, मगर अपने सबसे अजीज़ रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया। वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली। मेहताब अली के दफ्तर से निकला हुआ वो एक चेक अरसलान की ज़िंदगी का परवाना तो बन गया, लेकिन फातिमा की अपनी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। अरसलान का इलाज शुरू हुआ, हस्पताल के चक्कर लगे, तकलीफ़ दाह केमोथेरेपी के सेशन हुए और बिल आखिर 2 साल की अनथक जिद्दोजहद के बाद अरसलान की ज़िंदगी बहाल होने लगी। उसकी सेहत बेहतर होने लगी, लेकिन 2 सालों में फातिमा ने एक रात भी सुकून की नींद नहीं की। उसे हर पल अपने भाई के वो अल्फाज याद आते थे, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। 11 साल का तवील अरसा बीत गया। इन 11 सालों में मेहताब अली की सल्तनत मज़ीद फैल गई थी। उसने नए कारखाने लगाए, उसके बंगले की दीवारें पहले से ज़्यादा ऊंची हो गईं और उसके दिल के गर्द अनाक की फसील इतनी बुलंद हो गई कि वहाँ से उसे अपनी बहन की सिसकियाँ सुनाई देना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। फातिमा का ये हाल था कि वो हर खुशी और हर गमी के मौके पर तड़प उठती थी। जब ईद आती तो वो सबसे पहले अपने भाई के लिए पसंदीदा जोड़ा ख़रीदती थी, उसे खूबसूरत कागज़ में लपेटती और खालिद की मुखालफत के बावजूद वो कोशिश करती और मेहताब के बंगले की तरफ निकल पड़ती। ये एक बहन की अपने भाई से मोहब्बत थी जो कभी कम न हो सकी। खालिद उसे रोकता, फातिमा, वो शख्स तुम्हें देखना नहीं चाहता, नफ़रत करता है। उसने तुम्हें जलील करके घर से निकाला, क्यों अपनी और मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालती हो। फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते। खालिद, वो मेरा भाई है, उसने मुझे पाला है। वो गुस्से में था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं मेरा वो भाई छुपा हुआ है जो मेरी एक छींक पर तड़प उठता था। मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती, न ही मैं उससे लाताल्लुक़ हो सकती हूँ। एक दोपहर जब सूरज आग बरस रहा था, फातिमा मेहताब के बंगले के भारी लोहे के गेट पर पहुंची। उसके हाथ में भाई की पसंद के बेसन के लड्डू थे। उसने बड़ी चाहत से वो लड्डू बनाए थे। वहाँ पुराना सिक्योरिटी गार्ड बशीर तैनात था, जो बरसों से इस ख़ानदान की खिदमत कर रहा था। बशीर ने जब फातिमा को पसीने से शराबुर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बीबी जी, आप फिर आ गई, क्यों अपनी जान हलकान करती हैं? आपको पता है आपका भाई आपसे कभी नहीं मिलेगा। साहब का हुक्म है। आप ये भी जानती हैं कि वो कितना सख्त है। फातिमा ने दीवार का सहारा लिया और नकाहत से बोली, बशीर भाई, बस ये मिठाई का डब्बा अंदर पहुंचा दें। उसे कहना तुम्हारी बहन लाई है, मैं वापस चली जाऊंगी। बस एक बार पता चल जाए कि मैं आई हूँ। इसी लम्हे पोर्च में गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मेहताब अली की काली चमकती गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। मेहताब की ठंडी और सपाट नज़रें अपनी बहन पर पड़ीं। उसके चेहरे पर ज़रा बराबर मलाल न था, बल्कि अभी भी गुस्सा था। उसने बशीर को इशारे से बुलाया और इतनी बुलंद आवाज़ में कहा कि फातिमा के कानों में हर लफ्ज़ हथौड़ी की तरह लगा। बशीर, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा, क्या तुम्हें अपनी ये नौकरी अजीज़ नहीं? इस औरत को यहाँ खड़े होने की इजाज़त बिल्कुल ना देना, ये मेरी तौहीन है। अगर अगली बार ये यहाँ नज़र आई तो तुम्हारी नौकरी समझो ख़त्म। इसे यहाँ से निकालो। गाड़ी झटके से निकल गई। बशीर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। उसने भरी हुई आवाज़ में फातिमा से कहा, बीबी जी, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, खुदा के लिए यहाँ ना आया करें। आप मेरे मालिक की बहन हैं, मैंने आपको बचपन से देखा है। मेरी क्या मजाल कि मैं आप पर हाथ उठाऊं या आपको धक्के दूं,
لیکن بی بی جی میری مجبوری ہے، مالک نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اگر آپ دوبارہ یہاں نظر آئیں یا اس دروازے پر آئیں تو آپ کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ یہ میری نوکری کا سوال ہے، میرے بچوں کی رزق کا معاملہ ہے۔ بی بی جی مجھے اس فعل کے لیے مجبور نہ کریں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ فاطمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا بھائی جس کے کاندھے پر بیٹھ کر اس نے میلے دیکھے تھے، آج اپنے ملازم کو اسے دھکے دینے کا حکم دے رہا تھا۔ یہ بات قابل غور تھی۔ اس کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ گرا اور مٹی میں مل گیا۔ وہ روتی ہوئی واپس پلٹی، مگر اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ، یا اللہ، میرے بھائی کی انا کو اس وقت تک نہ توڑنا جب تک وہ خود ٹوٹ نہ جائے، اسے سلامت رکھنا۔ خالد نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو تڑپ اٹھا، فاطمہ تم میری بیوی ہو، تم میری عزت ہو، مہتاب تمہیں اپنی بہن تسلیم نہیں کرتا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، تو کیوں بار بار اس کے دروازے پر جاتی ہو؟ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فاطمہ صرف اتنا کہہ سکی، خالد وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے جڑا ہے، میں اس سے کیسے ٹوٹ سکتی ہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ وقت کی بساط پر انسان خود کو جتنا بھی طاقتور سمجھ لے، قدرت کے ایک جنبش اسے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ مہتاب علی جو اپنی دولت کے غرور میں اپنی سگی بہن کو مردہ قرار دے چکا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ اس کی اپنی زندگی کی دوڑ کس طرح کمزور ہو چکی ہے۔ ایک شام جب مہتاب اپنے عالیشان دفتر میں ایک بڑی ڈیل سائن کر رہا تھا، اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا اور وہ کرسی سے نیچے گر پڑا۔ سیکریٹری نے فوری طور پر ایمبولینس بلائی اور اسے شہر کے مہنگے ترین پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ تشخیص ہوئی کہ مہتاب علی کا دل جواب دے رہا ہے، اسے فوری سرجری کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے وی آئی پی کو پریشانی لاحق ہوئی اور پورے ہسپتال میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے مہتاب کے بیٹے اور بیوی کو بلا کر صاف لفظوں میں کہہ دیا، دیکھیں، آپریشن کے لیے فوری طور پر 2 بوتلیں خون کی ضرورت ہے، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ مہتاب صاحب کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، جو کہ بہت نایاب ہے۔ ہمارے بلڈ بینک میں یہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں سے کسی کا گروپ میچ نہیں کر رہا۔ اگلے 4 گھنٹے یہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر اگلے 4 گھنٹوں میں خون کا بندوبست نہ ہوا تو ہم آپریشن شروع نہیں کر سکیں گے اور اس کی زندگی وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مہتاب کا بیٹا جو میڈیکل کا طالب علم تھا، دیوانہ وار فون کرنے لگا۔ سوشل میڈیا پر وہ اپیلیں کرنے لگا، اپنے دوستوں کو بلایا، اپنے سرکٹ میں جتنے بھی اس کے دوست رشتہ دار تھے، مگر کہیں سے بھی اس نایاب گروپ کے خون کا پتہ نہ چلا اور یہ دستیاب نہ تھا۔ دوسری طرف فاطمہ اپنے چھوٹے سے گھر میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے بھائی کی زندگی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے محلے کے کسی بندے نے بتایا کہ مہتاب ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ خالد نے اسے روکا، فاطمہ وہ شخص تمہیں اپنا خون نہیں مانتا، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ تمہیں اپنی دہلیز پر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تم کیوں اس کے لیے تڑپ رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ دھکے بھول گئے، وہ بےعزتی تم بھول چکی ہو؟ فاطمہ نے تڑپ کر جواب دیا، خالد وہ میرا بھائی ہے، میں نے کتنی بار تمہیں بتایا ہے، اس کی رگوں میں وہی خون ہے جو میرے باپ کا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرا گروپ وہی ہے جو بھائی کا ہے، یہ میں جانتی ہوں، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ فاطمہ ہسپتال پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ہسپتال کے باہر مہتاب کی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور اس کے گھر والے پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ فاطمہ ان کے سامنے بالکل نہ آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی شکل دیکھ کر ان کا غصہ بڑھ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ نقاب اوڑھ کر پچھلے راستے سے لیبارٹری میں پہنچی اور ڈاکٹر سے وہ ملی۔ ڈاکٹر صاحب، میں مہتاب علی کی بہن ہوں، میرا بلڈ گروپ ان سے میچ کرتا ہے، آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ میرا خون نکال لیں، جتنا چاہیے لے لیں، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ فاطمہ کی آواز نکہت سے کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ خود
کینسر کی ابتدائی علامات کی وجہ سے اندرونی طور پر کمزور ہو چکی تھی، مگر اس نے یہ بات چھپائی تھی، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی یہ بات اس نے راز میں رکھی۔ ڈاکٹروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بی بی، آپ کی حالت خود ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کا ہیموگلوبن کم ہے، 2 بوتل خون دینا آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا سوچ لیں۔ لیکن اس نے کہا، میں ہر حال میں اپنے بھائی کے لیے خون دوں گی۔ فاطمہ نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، میری جان چلی جائے مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، بس میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میری زندگی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے بھائی کو یا ان کے گھر والوں کو یہ کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ خون کس نے دیا۔ بس کہہ دیجئے گا کہ اللہ کے بندے نے عطیہ کیا اور پھر چلا گیا، کوئی اجنبی تھا۔ میں نہیں چاہتی وہ مجھ پر احسان مند ہوں یا میری شکل دیکھ کر ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے۔ ڈاکٹر اس عظیم عورت کی قربانی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فاطمہ کو بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نحیف بازو سے جب خون کی بوتلیں بھری جا رہی تھی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اس کے لبوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش تھی کہ آج وہ اپنے بھائی کے کام آ رہی ہے اور بھائی کے اس طعنے کا جواب دے رہی ہے جو اس نے 11 سال پہلے دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ خون کی وہ 2 بوتلیں جب مہتاب کے بیڈ تک پہنچی تو ڈاکٹروں نے فوراً آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ چند دن بعد جب مہتاب کو ہوش آیا اور اسے بتایا گیا کہ ایک گمنام شخص نے عین وقت پر آ کر اسے زندگی کا تحفہ دیا تو مہتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، یا پروردگار، اس نیک انسان پر اپنی رحمتیں نازل کر جس نے مجھ جیسے گنہگار کو ایک نئی زندگی دی۔ کاش میں اسے دیکھ سکتا، لیکن شاید اسے دیکھنا قسمت میں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں چومتا جس نے اپنے خون میری رگوں میں منتقل کیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس نیک بندے کو دعائیں دے رہا تھا وہ تو اس کی اپنی بہن تھی جسے اس نے دھکے دے کر ایک بار گھر سے نکالا تھا اور وہ بیچاری واپس نہ آئی۔ وہ انجان تھا جس خون نے اس کے دل کی دھڑکن بحال کی ہے، وہ اسی عورت کا ہے جسے اس نے اپنی زندگی سے لا تعلق کر دیا، نہ اپنے بچوں سے ملنے دیتا ہے، نہ اپنی بیوی سے۔ فاطمہ ہسپتال کی ایک دیوار کا سہارا لیے دور سے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ مہتاب علی کو نئی زندگی مل چکی تھی، مگر اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل اب بھی انا کے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ خون جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اسے یہ احساس نہ دلا سکا کہ یہ اسی بہن کا عطیہ ہے جسے وہ اپنی زندگی سے خارج کر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور خوشیوں کا ایک نیا باب مہتاب کے گھر کھلا۔ اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کی تمام امیدوں کا مرکز تھا، شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں میرٹ پر اسے داخلہ ملا اور وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مہتاب علی کے لیے یہ ایک عام دن نہیں تھا، اس کے لیے فخر کا مقام تھا۔ اس نے اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے کالج کے وسیع و عریض آڈیٹوریم میں ایک نہایت پروقار تقریب منعقد کی۔ شہر کے تمام بااثر افراد، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کو دعوت دی۔ دوسری طرف فاطمہ کو جب اپنے بھتیجے کی اس بڑی کامیابی کی خبر ملی تو اس کی ممتا بھر آئی، دل مٹھائی کی طرح میٹھا ہوا۔ یہ وہ بھول گئی کہ اسے سیکورٹی گارڈ نے کیا کہا تھا، سیکورٹی گارڈ نے کون سے دھکے دلوائے تھے، وہ یہ بھول گئی کہ اسے مری ہوئی کس نے قرار دیا۔ اس نے سوچا، میرا بھتیجا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، کیا اس خوشی میں میرا اپنا کوئی حصہ نہیں؟ کیا میرا بھائی اب بھی مجھے دیکھ کر سینے سے نہیں لگائے گا؟ کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ فاطمہ نے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق سے ایک سادہ مگر نہایت صاف ستھری چادر نکالی۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے اپنے بھتیجے کے لیے ایک خوبصورت گھڑی خریدی اور اسے ایک سنہرے کاغذ میں لپیٹ دیا۔ خالد نے اسے بہت روکا، فاطمہ تم پھر جا رہی ہو، خدا کا خوف کرو، وہاں بڑے لوگ ہیں، تمہارا بھائی تمہیں اپنی شان میں کمی سمجھے گا، وہ تمہیں ذلیل کرے گا، میری بات مان لو۔ مگر فاطمہ نے نم آنکھوں سے کہا، خالد وہ میرا بچہ ہے،
مجھے میرے بیٹے ارسلان کی طرح عزیز ہے، میں اسے دعا دیے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مہتاب بھائی کا غصہ امید ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ جب کالج پہنچی وہاں روشنیوں سے ہال جگمگا رہا تھا۔ مہتاب علی سٹیج پر بیٹھا فخر سے مسکرا رہا تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ فاطمہ ہال کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب تقریب ختم ہوئی اور لوگ سٹیج کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بڑھے تو فاطمہ نے بھی ہمت جمع کی اور سٹیج کی طرف اس نے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ سٹیج کے قریب پہنچی، مہتاب علی کی نظریں اس پر پڑی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہوئی، ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے سے لال ہونے لگا۔ اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور سب کے سامنے گرج کر بولا، تم پھر آ گئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا بھول گئی؟ فاطمہ لرزتے ہاتھوں سے تحفہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، بھائی میں تو بس اپنے اس بھتیجے کو دعا دینے آئی ہوں جو مجھے عزیز ہے، مبارکباد دینے آئی تھی بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہتاب علی نے وہ تحفہ اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اسے پھینک دیا۔ گھڑی فرش پر گری اور اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ کون سا بچہ، کون سا بھتیجا، کیسی دعا؟ تمہارا مجھ سے اور میری اولاد سے اب کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تم یہاں میری توہین کرنے آئی ہو کیا؟ سب کے سامنے یہ دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے، حالانکہ میں نہیں مانتا۔ مہتاب نے سب کے سامنے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج سے نیچے گھسیٹتے ہوئے ہال کے دروازے کی طرف لے گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہ میں تمہارا بھائی اور نہ تو میری بہن، میری اولاد سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر دوبارہ نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کبھی میری بہن تھی۔ اس نے فاطمہ کو زور سے دھکا دیا، وہ ہال کے سنگ مرمر کے فرش پر گری۔ تمام مؤذن، تمام مہمان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کی چادر سر سے سرک گئی اور اس کی آنکھوں میں ذلت اور دکھ کا وہ طوفان تھا جس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ خالد جو کالج کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، دوڑتا ہوا اندر آیا اور اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا۔ اس نے مہتاب کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، مہتاب علی میری یہ بات یاد رکھنا، یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور یہ آسمان بھی، ایک دن تمہیں اس دھکے کا حساب دینا پڑے گا، مگر تب تمہارے پاس تلافی کا وقت نہیں ہوگا۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سنگ دل ہیں، ظالم ہیں، لیکن تیرا اپنا ہی مقام ہے۔ فاطمہ گھر واپس آئی مگر اس رات اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس نے وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی اپنے سینے سے لگائی۔ اس کے روح پر جو زخم لگے تھے وہ جسمانی کینسر سے بہت گہرے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھائی کے سامنے نہیں جائے گی۔ کالج کی تقریب ہونے والی اس سرعام تذلیل نے فاطمہ کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی کمزور تھی اور کئی دن تک بخار میں تپتی رہی، مگر اس کے لبوں پر اپنے بھائی کے لیے کوئی بد دعا نہ آئی۔ وقت گزرتا رہا، رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب پتھر دل پگھل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ فاطمہ نے سوچا شاید اس مبارک مہینے کی برکت سے مہتاب کے دل کی برف پگھل جائے۔ فاطمہ کو معلوم ہوا کہ مہتاب علی اب شہر کی مرکزی جامع مسجد میں عصر سے مغرب تک قیام کرتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ فاطمہ نے ایک نیا عہد کیا۔ اس نے سوچا، میرا بھائی اگر دنیا کے سامنے مجھے نہیں اپناتا تو وہ اپنے رب کے سامنے تو جھکتا ہے، ضرور جھکتا ہے۔ جس دروازے سے میرا بھائی اللہ کے گھر داخل ہوتا ہے، میں اسی دروازے پر مٹی بن کر بیٹھ جاؤں گی، ایک بھیکارن کی صورت میں۔ شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ پہلا روزہ ہوا۔ شدید گرمی پیاس کے عالم میں فاطمہ عصر کے وقت مسجد کے بڑے اہنی گیٹ کے سامنے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مہتاب علی کی قیمتی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر مصنوعی پرہیزگاری۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی بہن پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے ایک حقارت آمیز نظروں سے دیکھ کر
مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ فاطمہ وہیں کھڑی رہی۔ افطاری کا وقت ہوا، لوگوں نے اسے دسترخوان کی طرف بلایا، مگر اس کی نظریں مسجد کے اندرونی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جب مہتاب باہر نکلا تو فاطمہ نے ہمت کر کے پکارا، بھائی بھائی میری بات تو سنو، 1 منٹ، صرف 1 منٹ میری بات سن لو۔ مہتاب نے قدم تیز کر لیے اور اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، جلدی کرو، یہاں کھڑے تماشائیوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ پورا عشرہ گزر گیا، پھر دوسرا عشرہ بھی، وہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ فاطمہ کی حالت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ اس کا کینسر اب اس کے جسم کو اندر سے کھا رہا تھا۔ اسے شدید نکاہت تھی، حد سے زیادہ کمزوری تھی، مگر وہ روزانہ عصر سے مغرب تک اسی تپتی ہوئی سڑک پر کھڑی رہتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب روزانہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا، لوگوں یاد رکھو، جو اپنے قریبی رشتوں کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہاری ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو اسے منا لو، اور تمہاری نمازیں صرف ایک دکھاوا ہوں گی اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ پہلے اپنے گھر والوں کو معاف کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ مہتاب علی یہ سب سنتا تھا، اس کی روح کانپتی، مگر جوں ہی وہ باہر نکلتا اسے وہ 11 سال پرانا دن یاد آ جاتا جب فاطمہ نے جائیداد مانگی تھی۔ یہ اس کی انا تھی، اس کی انا اسی سے کہتی تھی، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے یہاں آئی ہے، کھڑی ہے، ہمت سے کام لو اور اس سے کبھی بات مت کرنا۔ 27ویں شب آئی جسے لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ نے ایک چھوٹا سا رکا، ایک پیغام لکھا اور مسجد کے خادم کے ہاتھ مہتاب کو پہنچا دیا۔ اس میں لکھا تھا، بھائی میں نے آپ سے جو رقم لی تھی میں وہ کوڑی کوڑی واپس کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں میں سب واپس کر دوں گی۔ میں نے اپنے زیورات کا سودا بھی کر لیا ہے، میں اپنا چھوٹا سا گھر بھی بیچ دوں گی، بس مجھے وہ پیسے لینے دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس دنیا سے آپ کی ناراضگی لے کر جاؤں۔ میرے سر پر صرف ایک بار ہاتھ رکھ دیں، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مہتاب نے وہ کاغذ پڑھا اور غصے میں اسے مسل دیا اور پھر اسے فرش پر پھینک دیا۔ اس نے خادم سے کہا، اسے کہو کہ مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں، بس وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ 30 روزے مکمل ہو چکے تھے، عید کا چاند نظر آ گیا تھا، شہر میں خوشی کی لہر دوڑ آئی، سب خوش تھے، اپنوں سے مل رہے تھے، مگر فاطمہ اس رات اپنے بستر سے نہ اٹھ سکی۔ اس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے آخری بار کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، میں نے بہت کوشش کی، میرے بس میں جو تھا میں نے کوشش کی، وہ میرا بھائی اب بھی مجھ سے خفا ہے، اب تو ہی فیصلہ کرنا۔ ادھر مہتاب علی عید کی رات اپنے پرتاش بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک آگ کے دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دوسری طرف فاطمہ کھڑی ہے، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، وہ اسے پکار رہی ہے، بھائی میرا ہاتھ تھام لیں ورنہ آپ گر جائیں گے۔ مہتاب نے ہاتھ بڑھایا مگر وہ جائیداد کے کاغذات اور سونے کے ڈھیر میں الجھ کر رہ گیا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ وہ چیخیں مار کر اٹھ بیٹھا، اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے چہرے پر پلاہٹ تھی۔ اس کی بیوی نے گھبرا کر اسے پانی پلایا۔ مہتاب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی پر تھا۔ بیگم، مجھے ابھی اپنی بہن کے پاس جانا ہے، مجھے فاطمہ کے پاس جانا پڑے گا، مجھے ابھی جانا ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، مہتاب صاحب، 11 سال سے وہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی بیچاری، آپ کے دیدار کے لیے۔ آج عید کا دن ہے، اسے لیں ورنہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ خواب آپ کے لیے ایک وارننگ ہے۔ مہتاب نے طے کیا کہ وہ صبح عید کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جائے گا اور اس سے معافی مانگے گا، اگر ممکن ہوا تو اس کے پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگے گا۔ عید کی صبح طلوع ہوئی، مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ہر طرف خوشبوئیں
اور خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ مہتاب علی نے عید کی نماز جامع مسجد کے اسی حال میں ادا کی جہاں وہ پورا مہینہ اپنی بہن کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن آج اس کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس کے دل کی کیفیت آج بدلی ہوئی تھی۔ رات کے اس خوفناک خواب نے اس کے اندر کے تکبر کو راکھ میں بدل دیا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھتا تھا، وہی ہاتھ جنہوں نے کبھی فاطمہ کو دھکا دیا۔ نماز ختم ہوتے ہی اس نے کسی سے مصافحہ نہ کیا، وہ جلدی میں تھا، اور اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو گاڑی میں بٹھایا اور مٹھائی کا ایک بڑا سا ٹوکرا، ریشمی جوڑے اور وہ تمام جائیداد کے کاغذات ایک بیگ میں ڈال لیے جو کبھی اس کی اور فاطمہ کی جدائی کا سبب بنے تھے۔ ڈرائیور، جلدی چلو، فاطمہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اس نے بے چینی سے حکم دیا۔ راستے بھر وہ سوچ رہا تھا وہ فاطمہ کے سامنے جا کر کیا کہے گا؟ کیا وہ اپنی بہن کا سامنا کر سکے گا؟ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ ہاں، کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت نرم دل ہے۔ وہ تو 11 سال سے میرے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، وہ تو ایک پل بھی مان جائے گی۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ فاطمہ اسے دیکھ کر رو پڑے گی اور وہ اسے گلے سے لگائے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اپنے عالیشان بنگلے میں واپس لے کر آئے گا۔ جیسے ہی گاڑی فاطمہ کے محلے کی تنگ گلی کے موڑ پر پہنچی، مہتاب کا دل دھک سے رہ گیا۔ گلی کے دہانے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے اور کچھ نوجوان گلی میں دریاں بچھا رہے تھے۔ مہتاب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ سب کیوں جمع ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا خالد کے گھر کوئی تقریب ہے؟ اس نے خود کو دلاسا دیا، مگر روح کانپ رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اسے عورتوں کے بین کرنے کی آواز آئی۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کو چیرتا ہوا جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پڑی تھی جس پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ خالد ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیے پتھر کا بت بنا تھا۔ ارسلان، وہ بھتیجا جسے وہ دعائیں دیتی تھی، وہ اپنی ماں کی میت سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ مہتاب نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس کے ہاتھ سے مٹھائی کا وہ ٹوکرا گرا اور زمین پر بکھر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر کو سرکایا۔ نیچے فاطمہ کے زرد لاغر مگر پرسکون چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں ابدی نیند سو چکی تھیں، وہ آنکھیں جو 11 سال سے بھائی کا راستہ تکتے تکتے پتھر بن گئی تھیں، آج ہمیشہ کے لیے بند تھیں۔ مہتاب کی چیخ نکلی، فاطمہ میری بہن، اٹھو، دیکھو کون آیا ہے، میں تمہارا بھائی آیا ہوں۔ خالد نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں خون آلودہ تھیں۔ اس نے کرواہٹ بھرے لہجے میں کہا، آ گئے مہتاب صاحب، بڑی دیر کر دیا آپ نے۔ مٹھائی لائے ہیں لیکن اب اسے کوئی کھانے والا نہیں۔ فاطمہ تو کل رات سے ہی چلی گئی، وہ سحری تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ خالد میرا بھائی عید پر تو ضرور آئے گا، اس نے خواب میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، لیکن تمہارا یہ نہ آنا، تمہاری یہ انا اس کی زندگی سے بڑی نکلی۔ خالد نے ایک چھوٹا سا لفافہ مہتاب کی طرف اچھالا، یہ لو، یہ تمہارا وہ حصہ ہے جو تم نے اسے دیا تھا۔ اس نے مرتے دم تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، وہ زیورات بیچ کر تمہارے احسان کا بوجھ اتارنا چاہتی تھی تاکہ تم اسے اپنی بہن تسلیم کر لو۔ اسے کینسر تھا لیکن اس نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے درد سے تڑپتی رہی مگر اس نے تم سے مدد نہیں مانگی کیونکہ تم نے اسے لالچی عورت کہا تھا۔ اسی وقت وہ ڈاکٹر آیا، وہی ڈاکٹر جو مہتاب کا قریبی دوست تھا اور فاطمہ کے علاج سے بھی واقف تھا، وہاں پہنچا۔ اس نے مہتاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے کہا، مہتاب، تم جسے نیک بندہ سمجھتے تھے، جس نے تمہیں خون دیا تھا، تمہاری زندگی بچائی تھی، آج میں یہ راز تمہیں بتا رہا ہوں، یہی تمہاری بہن تھی، وہ نیک یہی عورت تھی۔ اس نے اپنا خون نکال کر تمہیں دیا جبکہ وہ خود کینسر کی مریضہ تھی۔ اس نے اپنا نام اس لیے چھپایا کہ تمہاری انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس نے اپنا لہو دے کر تمہاری زندگی بچائی تھی اور تم نے اسے مسجد کی دہلیز پر بھی ایسے ہی دھتکارا۔ مہتاب علی زمین پر ڈھیر ہو گیا، وہ جائیداد کے کاغذات، وہ سونا، وہ پیسہ سب مٹی میں لگ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے بے جان پاؤں پکڑ لیے
اور زاروں قطار رونے لگا۔ فاطمہ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں اندھا تھا، میں تمہارا مجرم ہوں، ایک بار آنکھیں کھولو، میں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، اپنا سب کچھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر خاموش میتیں کب جواب دیتی ہیں۔ فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو پورا محلہ رو رہا تھا سوائے مہتاب کے، جو ساکت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے اندھیری قبر میں اتارا۔ اس نے اس قبر پر ڈھیروں پھول ڈالے، مگر ان پھولوں کی خوشبو اس کے ضمیر کی بدبو کو ختم بالکل نہ کر سکی۔ عید گزر گئی، مگر مہتاب کی زندگی میں کبھی عید نہ آئی۔ اب وہ روزانہ عصر کے وقت جامع مسجد نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ فاطمہ کی قبر پر جا کر گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ وہاں جائیداد کے کاغذات جلاتا، مٹی سے وہ باتیں کرتا تھا۔ بچے اس کے پریشان تھے، ہر وقت اپنے باپ کو قبرستان سے واپس گھر لے آتے تھے اور یہی کہتا تھا، فاطمہ دیکھو میں آیا ہوں، یہ ہے تمہارا حصہ، دیکھو میں تمہارا بھائی۔ پرندے چہچہاتے، ہوا چلتی، مگر قبر سے آواز نہ آتی۔ مہتاب علی اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ معافی مانگنے کے لیے انا کا چھوڑنا ضروری ہے، بلکہ وقت کا ہونا ضروری ہے، اور اس نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ انسان کو اپنی انا کے بت اتنے بلند نہیں کرنے چاہیے کہ اسے اپنے سگے رشتوں کی سسکیاں سنائی نہ دیں۔ جائیدادیں، بنگلے، پیسے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ اگر کچھ ساتھ جاتا ہے تو محبت اور صلہ رحمی اپنوں کو جیتے جی منا لیں، اس سے پہلے کہ آپ معافی مانگنے کے لیے میتوں کے سامنے کھڑے ہوں، جہاں صرف خاموشی اور پچھتاوا آپ کا مقدر ہو۔